اصل فکر آخرت آپ کا اور میرا عمل ہے. میرا اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل کیا ہے، میں کس طرح سے اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہوں. میرا وہ شب و روز گزارنے کا انداز، طور، طریقہ، سلیقہ، یہ ہمارے لیے متعین کرتا ہے کہ ہمیں آخرت کی کتنی فکر ہے. آئیے دیکھتے ہیں میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے. آپ نے جینے کا سلیقہ اور طریقہ کیا بتلایا ہے. آپ نے معاشرے کے اندر موجود مختلف غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو اپنی زندگی میں حصہ بنانے والوں کے ساتھ آپ نے کیا انداز اپنایا ہے اور کیوں اپنایا ہے. اس وقت ہمارا معاشرہ جن فتنوں کی گمبھیر اور گھٹا ٹوپ فضا میں گھرا ہوا ہے، گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر برائیوں اور خرابیوں میں ملوث ہے. ایک گناہگار شخص، غلطی کرنے والا شخص میرے یا آپ کے سامنے آ جائے تو ہمارا اس کے ساتھ اپنی آخرت بنانے کے لیے سلیقہ کیا ہونا چاہیے. آپ نے وہ طریقہ کیا اپنایا ہے کہ جس سے گناہگار کا دل بھی موم ہو گیا. آپ نے کس تڑپ اور کس شفقت، رحمت، رأفت کے ساتھ لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا، اپنی مٹھی میں کیا اور ان کے دلوں کو اپنی گرفت میں کیا. نوجوان لڑکے نے آ کر کہا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا. اللہ کے رسول، کوئی تمہید نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی ابتدائیہ نہیں، کوئی پیش لفظ نہیں، منہ پھٹ نوجوان ڈائریکٹ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اذن لی بالزنا. اللہ کے رسول، مجھے منہ کالا کرنے کی اجازت دے. میرا آپ سے اور میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے سامنے کوئی نوجوان آ جائے اور یہ بات کرے، کیا رد عمل ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ گھر میں سلامت نہیں جائے گا. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، گھر میں وہ خود پاؤں کے بل چلتے ہوئے نہیں جائے گا، لوگ ہی اٹھا کر لے کر جائیں گے اسے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری آخرت بنانے کا طریقہ بتلایا ہے اور کہا لڑکے قریب آ جاؤ. ہمارے جیسا ہوتا تو تھپڑ رسید کرتا. شرم نہیں آتی؟ امام مسجد سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو. اتنے گستاخ ہو گئے. نوجوان نسل اتنی لاپرواہ ہو گئی ہے، اتنی بے ڈھب اور بے ڈھنگ ہو گئی ہے، بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا. نکل جاؤ یہاں سے. نہیں، آپ نے کہا خود قریب آ جاؤ. نوجوان تھا، عقل کام کرتی تھی. آپ نے اس کی عقل کو مخاطب کیا اور پوچھا لڑکے ذرا بتلاؤ، تم جو یہ غلطی کی اجازت مانگ رہے ہو، منہ کالا کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، آخر کسی سے تو کرو گے. اگر کوئی آپ کی بیٹی سے، آپ کی بہن سے، آپ کی خالہ سے، آپ کی والدہ سے آپ نے تسلسل کے ساتھ تمام رشتے گنوائے، تمام
ایک ایک کے بارے میں پوچھا. اپنی والدہ کے ساتھ اس کام کی کسی کو اجازت دو گے؟ نوجوان فطرت سلیم پر قائم کہنے لگا لا یا رسول اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس كذلك لا يرضون لأمهاتهم. لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ اس حرکت کو گوارا نہیں کرتے. لوگ بھی اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی بیٹی، بیوی، بہن کے ساتھ اس حرکت کو گوارا نہیں کرتے. آپ نے مزید کہا قریب آ جاؤ. آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی اللہم طہر قلبہ وحصن فرجہ واغفر ذنبہ. اے اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے، اس نوجوان کی شرمگاہ کو حفاظت عطا فرما دے. یا اللہ اس نے جو اتنی بڑی جسارت کی ہے، غلطی ہے اس کی، واغفر ذنبہ، اس کی اس غلطی کو بھی معاف فرما دے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس لڑکے کو دیکھا بازاروں میں، گلیوں میں، مدینے کے چوک اور چوراہوں میں اس کو دیکھتے اپنی نگاہ اٹھا کر نہیں چلتا تھا، اپنی نگاہ کو جھکا کر چلنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی آخرت بنانے کا سلیقہ بتلا دیا. معاشرے میں غلطی پاؤ دھتکارنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے. خصوصاً آج کل کی نسل کو کسی اور کو جھڑکنا تو دور کی بات ہے، آپ اپنے 12 سال کے بیٹے کو جھڑک کر دکھائیں، آج وہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے. معاشرہ ایسا بن گیا، ماحول ایسا بن گیا ہے. پیار سے سمجھائیں، اس دل کی طرف سے سمجھائیں، بات ایسے انداز سے کریں کہ بات دل میں اترتی چلی جائے. آخرت بنانے کا مزید طریقہ اور سلیقہ آپ میں سے اکثر گھر بار والے بیٹھے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں پانڈے پے ہوں تے کھڑ کی پہنتے ہیں. جہاں دو افراد اکٹھے رہتے ہوں وہاں پر نوک جھونک ہو ہی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کے ساتھ نوک جھونک ہوئی ہو، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا طریقہ اور سلیقہ دیا؟ تصور کریں چودھری صاحب کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں. چودھری صاحب کی 3-4 بیویاں ہیں. ایک بیوی دوپہر کے وقت کھانا بنا رہی ہے مہمانوں کے لیے. اتنے میں کسی اور بیوی کی طرف سے کھانا آ جاتا ہے. ایک بیوی دوپہر کا وقت ہے، گرمیوں کے دن ہے، شکر دوپہرے، کھانا بن رہا ہے، کچن میں آگ جل رہی ہے، پسینہ سے شرابور ہے، کھانا بھی تیار نہیں ہوا لیکن دوسری بیوی نے کھانا بنا کر بھیج دیا ہے مہمانوں کے سامنے. کیا ہوگا؟ بیوی نے کیا کیا؟ جو کھانا بنا رہی ہے غصے میں آئی، تیش کھانا گرایا مہمانوں کی آنکھوں کے سامنے. مہمان بیٹھے ہوئے، کیا ہوگا چودھری صاحب کے گھر میں؟ یہ منظر رونما ہو جائے کیا بنے گا؟ مہمان گھر سے پہلے جائیں گے، چودھری صاحب کی گھر پہلے جائیں گے، مہمان بعد میں جائیں گے، بیوی کو پہلے فارغ کر دیں گے، اور نہ اور ہاتھ پاؤں تو ٹوٹ ہی جائے گا. آپ تصور کرتے ہیں
یہ واقعہ، یہ صورتحال اور یہ کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، اور بیائی نہیں اسی طرح ہوئی ہے، بیائی نہیں اسی طرح۔ دوپہر کا وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا رہی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ صفیہ نے، بعد میں ہے کہ سیدہ حفصہ نے کھانا بھیج دیا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں۔ خادم کھانا لے کر آیا ہے، غصے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ مارا ہے، برتن گر گیا، کھانا بکھر گیا، برتن دو ٹکڑے ہو گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ کیا ہوا ہوگا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی آخرت بنانے کا سلیقہ دیا ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے گھروں میں شاید اس قسم کی بات کم نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں بھی یہ کام نہیں ہونا تھا، لیکن اللہ نے اس لیے کروایا تھا کہ ہمیں رہنمائی ملے، ہمیں پتہ چلے کہ اگر ہمارے گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے۔ کیا وہ تے لام الف کاف کے الفاظ کی بچھاڑ کر دینی ہے؟ سمجھیں؟ تے لام الف کاف ان الفاظ کی بچھاڑ کر دینی ہے؟ مار کٹائی، مار پیٹ، اور پورا محلہ سنے کہ آج کچھ ہوا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے مرد کون ہے، مرد کون ہے۔ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ مرد وہ نہیں ہے جو کسی کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے، مرد اصل میں وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ یہ موقع کون سا ہے؟ غصے کا ہے یا خوشی کا ہے؟ انتہائی غصے کا موقع۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا کیا؟ ایک جملہ بولا، غارت امکم، غارت امکم۔ اس کے بعد کہا الطعام بالطعام والاناء بالاناء۔ فیصلہ ختم۔ نہ آواز بلند ہوئی ہے، نہ ہاتھ اٹھا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ زندگی میں یہ بات نوٹ کر لیجیے گا، کسی کا دل جیتنا ہو تو اس کے دو موقع ہوتے ہیں۔ دل جیتنے کے لیے کتنے موقع ہوتے ہیں؟ دو۔ ایک انتہائی خوشی کا اور ایک انتہائی غمی کا۔ ان دو لمحات میں آپ کے لیے کسی کا دل جیتنا بہت آسان ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طحاوی رحمہ اللہ شرح مشکل الاثار میں ذکر کرتے ہیں، سیدہ عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے پوچھا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سرکار کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے، کوئی ایک بات جو آپ کو یاد ہو، کوئی ایک واقعہ جو آپ کو یاد ہو۔ پتا کون سا واقعہ سنایا؟ یہی واقعہ خود اپنی زبانی سنایا۔ مہمان موجود تھے، میں کھانا بنا رہی تھی، ظہر کا وقت تھا، دوپہر، گرمیوں کی دوپہر، میں کھانے میں مصروف ہوں بنانے میں، کسی اور کی طرف سے کھانا آ گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے ہاتھ مارا، برتن ٹوٹ گیا، کھانا بکھر گیا، اور آپ نے بس یہ الفاظ تمہاری ماں نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بس کیا آپ
یہ جملہ بولنے کی سکت اور استطاعت رکھتے ہیں؟ صرف اتنا جملہ، اتنا بڑا کام ہو جائے اور یہ ایک جملہ نہیں، پر یہ لوگ غصہ ہی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، تو آپ کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر آخرت کی فکر کرنی ہے، یہ جملہ کہنا سیکھیں، اپنی زندگیوں کے اندر خوشیوں کے رنگ خود بھریں۔ یہ شادی اور نکاح ایسا بندھن ہے جس کو قائم رکھنے کے لیے قرآن نے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں کہ یہ کسی طرح قائم رہے، کسی طرح قائم رہے۔ اگر کوششیں کرنے کے باوجود یہ قائم نہیں رہتا، جدا ہونا ہے تو وہ بھی وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بڑے اچھے اور پیار کے انداز سے جدائی کا رستہ بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی چار دیواری کے اندر ہمیں اپنی آخرت بنانے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا ہے۔ یہ جو گھر کے اندر خواتین تمہارے کنٹرول میں ہیں، تمہارے عقد میں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ استمتعت بها وبها عوج۔ اللہ نے اس مخلوق کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، اس کو تم سیدھا نہیں کر سکتے، سیدھا کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، سیدھا نہیں کر سکتے، اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی اب فائدہ اپنا اٹھاؤ۔ اتنا بڑا واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، برتن ٹوٹا ہے، دوسرے کچن کا تھا، دوسری بیوی کے گھر کا تھا، سیدہ عائشہ کے کچن سے، کچن کیا تھا؟ وہ 2-4 برتن ہی تھے، انہی 2-4 برتنوں میں سے ایک اٹھایا اور خادم کے ہاتھ میں پکڑایا، اور جو کھانا بن رہا تھا وہ اس میں ڈالا اور کہا کھانے کے بدلے کھانا، برتن کے بدلے برتن، فیصلہ ختم۔ اس سے بڑھ کر آپ نے کوئی بات نہیں۔ ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، اپنے گھروں کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر یہ اخلاق، یہ طریقہ اور سلیقہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ آخرت کی فکر ہے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، معاشرے کے مختلف افراد کے ساتھ وہ انداز اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں موجود گناہ گاروں کے ساتھ کیا طریقہ اپناتے تھے؟ صحیح حدیث میں ثابت ہے، ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ہے اور انہیں حمار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کتب سیرت میں لکھا ہے کہ یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس انداز سے بھی تحفے دیتے۔ ایک بار آئے تو کسی کا گھی یا شہد پڑا ہوا تھا، آئے اور اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اللہ کے رسول یہ تحفہ قبول کیجیے۔ گھی کس کا ہے یا شہد کس کا ہے؟ کسی کا ہے، پتہ نہیں کون ہے، اٹھا کر دے دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ تحفہ قبول کیجیے۔ اتنی دیر میں اس کا مالک آ گیا، اس نے دیکھا میرا شہد یا گھی یہاں پڑا ہوا تھا، وہ کدھر گیا؟ پوچھنے لگا کس لیے تھا؟ کہتا بیچنے کے لیے تھا۔ کتنی قیمت تھی؟ اتنی قیمت تھی۔ آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول پیسے بھی دے دیجیے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے اور پیسے دے دیتے، جب یہ لو پیسے۔ یہی عبداللہ انہیں ایک بار لایا گیا شراب پینے کی وجہ سے آپ نے کوڑے لگائے، ڈنڈے مارے۔
شراب پی ہے، ڈنڈے مارے. دوسری بار پھر لایا گیا، جرم اور گناہ پھر وہی، شراب نوشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو ڈنڈے لگاؤ. مزاح اپنی جگہ پر، اللہ کی حدود، اللہ کی دی ہوئی سزائیں اپنی جگہ پر. سرائکی کا مقولہ ہے یاری اپنی جات ہے بستر انجم جات. یاری ٹھیک ہے اپنی اپنی، لیکن بستر الگ الگ ہی ہوگا. ٹھیک ہے تم مجھ سے مزاح کرتے ہو، میرے ساتھ دل لگی کرتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن جو غلطی کرو گے اس کی سزا تمہیں پوری ملے گی. ساتھ میں کسی نے یہ کہہ دیا لعنہ اللہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، کتنی دفعہ اس کو شراب نوشی کے جرم میں لے کر آیا جاتا ہے. یہاں پر آپ نے فوری طور پر سختی سے منع کیا، مہلن، رکو بھئی رکو، لا تلعن، لعنت مت کرو. ڈنڈے لگانے وہ شریعت ہے، لعنت اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنا میرے اور تمہارے اختیار میں نہیں. تو کیا کرو؟ اس کو لعنت مت کرو. میں نے اس کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. آپ نے یہاں پر ہمیں سلیقہ بتلا دیا اپنی آخرت بنانے کا. جو مجرم ہے، ملزم نہیں، جو مجرم ہے اس کے جرم میں اور مجرم میں ہم نے فرق رکھنا ہے. مجرم کے جرم سے ہم نفرت کریں گے لیکن اس کی ذات سے نہیں. اس کی ذات کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لعنت نہیں کہہ رہی، لیکن اس کے جرم کے لیے کہا ہے جاؤ اس کو لے جاؤ ڈنڈے مارو. طریقہ کیا پتا چلا؟ کسی سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑے مت. ہاں اگر آپ کے چھوڑنے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی راہ راست پر آ جائے گا، بالکل چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ بھی منقول ہے. غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا ہے. لیکن آج کل کی صورتحال وہ کچھ اس طرح کی ہے، اگر آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اگلا مزید آزاد ہو جاتا ہے. کیا آپ نے کسی کو پوچھنا آگے کوئی ایسے پوچھنا والا چھوڑے مت. کس مقصد سے؟ راہ راست پر آیا ہے. ہدف یہ ہو وہ راہ راست پر نہ بھی آئے، آپ کی آخرت بن جائے گی. اور ہماری اگر آخرت بن جائے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی اس دنیا کے اندر فکر آخرت کے لیے جینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جینے کا طریقہ اور سلیقہ ہمارا وہ ہو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمارا انداز وہ ہو جو کتاب اللہ میں ہے، جو سنت رسول اللہ میں ہے. ہمارے اندر وہ تڑپ، وہ روح، وہ شفقت اور رافت اور نرمی اور محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کر بھر جائے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر موجود برائیوں اور خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے یا کم از کم انہیں کم کرنے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں. اپنے گلی محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں دیکھیں کون کس ڈگر کا آدمی ہے، کون کس قسم کی غلطیوں میں ملوث ہے. اور یہ محلے والوں کو، گاؤں والوں کو، گلی والوں کو پتا ہوتا ہے. ان کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ 1000 دفعہ جائیں، بیٹھیں، دعوت دیں، سمجھائیں. اس تڑپ اور اس محبت کے ساتھ جس تڑپ اور
محبت کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے سوالات پوچھے تھے. کیا تم اپنی والدہ کے لیے گوارا کرتے ہو؟ مقصد کیا تھا؟ اس کے ضمیر کو جگانا تھا. آپ بھی اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے انداز سے ان کے دلوں کو موم کریں، ان کے دلوں کو موہ لیں. شاید ایک آدمی بھی اگر آپ کے کہنے پر رائے راست پر آ جاتا ہے، چوری ٹھگی چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ فریب دھوکہ دغا بازی رشوت خوری چھوڑ دیتا ہے، بیڑی سگریٹ حقہ نشہ افیم چرس چھوڑ دیتا ہے، معاشرے کی کوئی بھی غلطی چھوڑ دیتا ہے، یقین مانیے اس کی آخرت بنے یا نہ بنے آپ کی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے.